حبيب عاد مشتاقا إلينا تفرقنا هنا وهنا التقينا فما أحلى لياليه تباعا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث صدق الله العظيم. کچھ گناہوں کا ذکر چل رہا تھا جن گناہوں کا تعلق آنکھ یا کان سے تھا. آج جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیات تلاوت کی ہے یہ سورہ لقمان کی آیات نمبر 6 ہے، جس میں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں تم میں سے وہ لوگ جو لہو کی بات کو خریدتے ہیں، لہو کرنے والی بات کو خریدتے ہیں یا اس کو تجارت کا ذریعہ بناتے ہیں یا اسے استعمال کرتے ہیں تو وہ لوگ خسارے میں سے ہیں اور اسلام میں منع ہے. اور ان کے لیے آخری یاد یہ ہے وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب کو تیار کیا گیا ہے. اس میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد موسیقی ہے، گانا سننا، گانا بجانا ہے. آج کل جیسے ہمارے معاشرے میں نوجوان نسل میں بلکہ ہر ہی طبقے میں گانے بجانے کو بہت عام فروغ دیا جا رہا ہے. اس میں اسلام میں سختی سے ممانعت ہے. بہت سی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں جاتے تو دفلی یا کوئی ایسی بجانے کی موسیقی کی آوازیں آتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں کو بند کر لیا کرتے تھے، شدید یعنی کہ نفرت کا اظہار کیا کرتے تھے. اور ایسے کاموں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے جو اللہ اور اللہ کی محبت سے انسان کو دور کر دے، قرآن کی مشغولیت سے ہٹ کر وہ اس میں مشغول ہو جائے، وہ اللہ کو ناپسندیدہ عمل ہے. اور ماہ رمضان میں بھی تو بصف اللہ اس کا ارتکاب کیا جا رہا ہے. حالانکہ ماہ رمضان تو وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، کثرت سے قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، قرآن پڑھیں. اگر وہ پڑھ کر تھوڑا تھک گئے، تھکن محسوس ہو رہی ہے تو جیسے موبائل میں اور چیزیں آپ کو کرتے ہیں، سرچ کرتے ہیں، سرچ کریں کہ کون کون سی دنیا میں قرآن اچھا پڑھنے والے قرآن، ان کی آوازیں سنیں، اس کا ترجمہ سنیں. آواز سنتے تھوڑی تھکن محسوس ہو، ترجمہ سنیں، کو سمجھنے کی وہ کریں، کوشش کریں. ماہ رمضان تو ایسا مہینہ ہے کہ قرآن سے انسان کا تعلق ہونا چاہیے. باقی فضولیات، گپ شپ، معاملات یہ سارے 11 مہینے پورا چلتا رہے گا، مگر رمضان میں اللہ کی عبادت کثرت سے ہونی چاہیے. اور روزے کے بعد، نماز کے بعد قرآن کی تلاوت بڑی اہمیت رکھتی ہے رمضان کی عبادتوں میں. اور گانے بجانا یہ اس کا بالکل مترادف ہے. مثال کے طور پر آپ کو سی ڈی خریدنی ہے تو قرآن کی تلاوت کی بھی خرید سکتے ہیں، مگر نہیں، آپ گانے بجانے والی خرید رہے ہیں، قرآن کا مقابل ہو رہا ہے. اس لیے فرمایا جو قرآن اور اللہ کے حکم سے دور کر دے، موسیقی ہو، لہو لعب کی کوئی چیز ہو، کوئی بھی موسیقی کا کوئی بھی عمل ہو. اور آپ کو ایک حدیث سناؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخاری کی ایک حدیث ہے کہ اگر میری امت میں سے کوئی انسان 15 کام کرنے لگ جائے گا تو اس کو نحوست اور تنگی آنے لگ جائے گی، پریشانی آنے لگ جائے گی اسے. اور اس میں سے یہ بھی ایک چیز تھی کہ وہ گانے سننے والا اور گانے کا معاملات کرنے والا، بیع اور اشراء کرنے والا بن جائے گا. اور تو بہت سے والدین کے نافرمان، شراب پینے والا، زانی، اور تو ایک الگ ہے، مگر ہمارے موضوع کے اعتبار سے گانا سننے والا عام نوجوان اس کو وقت پاسی سمجھتے ہیں. وقت پاس یہ جو ہو رہا ہے نا گانے سن کر، یہ آخرت میں وقت پاس نہیں ہوگا. آخرت میں یہ جو وقت ہوگا سب سے بھاری عمل ہوگا. یہ جو وقت
ہوگا گانے سننے والا آخرت میں سب سے بھاری عمل ہوگا۔ جب اللہ رب العزت نے قرآن میں منع کر دیا ہے تو گانے بجانے سے سننے سے بہت ہی دور رہنا چاہیے۔ دوسری چیز، ہم آج کل ایسا کرتے ہیں کہ اپنی کاروبار میں بھی اس کو شامل کر لیا ہے۔ دکان ہے، ہوٹل ہے، ریسٹورینٹ ہے، بڑا ہے، اللہ کی رزق مانگ رہے ہیں، اللہ کا رزق کما رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، ہوٹل میں برکت ہو، مگر ہوٹل میں چل رہے گانے، جو کھانا کھا رہا ہے، جو آ رہا ہے، سن رہا ہے، ایک تو اس کا گناہ، اور جو لوگوں کو سنا رہا ہے اس سب کا وبال بھی آپ پر آتا ہے۔ ان سب کا وبال، جس نے نہیں بھی سننا ہوگا وہ بھی بیچارہ کھانا کھانے آئے گا تو گانا سن رہا ہوگا، شاپنگ کرنے جا رہا ہوگا گانا سن رہا ہوگا، دکان کی اوپننگ ہے، دکان کھولنی ہے، پہلے دعائیں مانگیں گے، بچوں کو بلائیں گے، قرآن خوانی ہوگی، خود بھی قرآن پڑھیں گے، والدین کو دعاؤں کا کہا جا رہا ہوگا۔ جب کام کا افتتاح ہو رہا ہوگا بڑے بڑے ڈیگ لگے ہوں گے اور بڑا بڑا گانا بجانا، اللہ کی نافرمانی سے ہی جو کام شروع ہو رہا ہو، بڑی معذرت کے ساتھ اللہ کی نافرمانی سے جو کام شروع ہو رہا ہو اس میں کیا برکت ہوگی، کیا اللہ کی رحمتیں ہوں گی۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہمیں نوٹ کرنا چاہیے، ہمیں نوٹ کرنا چاہیے کہ ہم جب اللہ سے رزق خود مطالبہ کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، برکت کیوں نہیں ہوگی؟ ہم نے کیا کیسے؟ توبہ نعوذ باللہ۔ نکاح جیسا سنت عمل، بچی کو نکاح کر کے رخصت کر کے روانہ کر رہے ہیں، بچی کی شادی کر رہے ہیں، اس کے لیے رو رو کر رات کو دعائیں کر رہے ہیں یہ خوش رہے، اس کی جدائی میں تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ ابھی اپنے گھر جا رہی ہے، بڑے ناز اور نخروں سے میں نے پالا ہے، یہ اب اپنے گھر جا کر خوش رہے، اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ ہوتا ہے نا سر، جب جا رہی ہوتی ہے والدین رو رہے ہوتے ہیں، بہن بھائی رو رہے ہوتے ہیں، تڑپ رہے ہوتے ہیں اس کے لیے، جدائی کے لیے، مگر اس کی جدائی بھی کر رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، اس کے لیے پریشان ہیں، اس کو خوشحال رکھنے کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں، مگر نکاح میں، نکاح جیسے سنت عمل میں گانا بجانا ہو رہا ہے، گانا بجا رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے دوری والے معاملات کو بھی اپنے ساتھ لیا ہوا ہے۔ بھائی چھٹی کا، بھائی آج شادی کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے، آج ہو جائے، آج ہو جائے، بھائی آج تو ہو جائے، پر کس عمل کی تم نے تقریب رکھی ہے؟ سنت عمل، نکاح من سنتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرنا میری سنتوں میں سے ہے، میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو انسان اس سنت سے دوری اختیار کرتا ہے، اسے چھوڑتا ہے، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اتنی بڑی سنت ہے، اتنی پسندیدہ، نفس ایمان جسے کہا گیا نکاح کو، اور اگر انسان اسی عمل میں اللہ کی نافرمانی کو شامل حال کر رہا ہو پھر کیا برکات ہوں گی؟ پھر اس کے بعد اگر کوئی پریشانی آ جائے، انبن ہو جائے، پھر رونے دھونے سے، پھر معاملات بگڑنے سے، پھر مناجات، پھر اس سے پہلے ہی بندہ احتیاط کر لے۔ ہمیشہ گندی راہ پر چلنے سے پہلے ہی کپڑوں کو سمیٹا جاتا ہے۔ آپ کہیں راستے میں کیچڑ ہے، میں چل کے چلا جاتا ہوں، جب منزل پہ پہنچ جاؤں گا پھر اپنے کپڑوں کو سمیٹ لوں گا، ایسا نہیں۔ جب آپ کیچڑ پہ چل رہے ہوتے ہیں کپڑے پہلے سمیٹتے ہیں، راستہ بعد میں چلتے ہیں۔ اس لیے ہر نیک عمل کرنے سے پہلے احتیاط پہلے برتنی ہے کہ اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو جائے، اللہ کی ناراضگی والا کوئی عمل نہ ہو جائے، اس کے بعد پھر عمل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی اور گانے سننے سے، اس کے معاملات سے، اس کی تجارت سے ہمیں حفاظت، ہماری اولادوں کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حبيب عاد مشتاقا إلينا، تفرقنا هنا وهنا التقينا، فما أحلى لياليه اتباعا